إنا أنزلناه في ليلة القدر. ستیانہ بنگلہ 2 سال میں نے ابتدائی درس نظامی حاصل کی، تو میں وہاں سے بالکل بدظن ہو کے تو گھر واپس آ گیا، تو میں نے آ کے بالکل کلی طور پر انکار کر دیا کہ میں اب نہیں پڑھوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور کورونا کے ایام، اس میں آپ نے ایک خاص عرصہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا، کیا مصروفیات رہیں؟ کورونا سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے اندر میں نے تقریباً کوئی 12 کتابیں لکھی ہیں۔ ہاسپٹل میں گزاریں تو اس میں اللہ کے ساتھ جو تعلق اس حوالے سے کچھ؟ پھیلتی گئی، انہیں پتہ نہیں چلا۔ پھر آگے لکڑی کی الماری تھی وہ، تو جب اے سی نے بلاسٹ کیا نا تو وہ آواز میں نے بھی سنی، تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، نیچے سیڑھیوں کی طرف میں گیا ہوں تو نیچے دھواں ہی دھواں سے، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو چاروں طرف آگ لگی ہے اور ابا جی درمیان میں بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نہد اسٹوڈیو کا ایک معروف پروگرام بزم قرآن، میں قاری عظیم اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں مختلف ایسی شخصیات جن کی قرآن کے حوالہ سے خدمات ہیں اور وہ قرآن مجید کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ شخصیات قرآن مجید کی قراءت کا فروغ اور اس فیلڈ کو آگے لے جانے کے جو بھی اسباب اور وسائل درکار ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے قراءت کا فروغ، یہ ساری چیزیں اس پروگرام میں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کا بنیادی مرکز اور مقصد ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ امام القراء، سید القراء، استاذ القراء، امام المجودین، شیخ المشائخ، فضیلت القاری، فضیلت الاستاذ المقری الشیخ ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے فرزند ارجمند قاری اویس عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں، جو حضرت کے جانشین ہیں اور ان کی مسند کے امین ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جو پھیلا، اس فیض میں سے ان ہمارے بھائی قاری اویس عاصم حافظہ اللہ کو حظ وافر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآنی علوم کا، قراءت کا ملکہ بھی نصیب فرمایا ہے اور انہیں اس فیلڈ کا شوق بھی ہے۔ یہ تدریس بھی کر رہے ہیں اور تصنیف کے میدان میں بھی اتر چکے ہیں۔ آج ان کے ساتھ اس حوالہ سے نشست ہوگی اور ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے اور سکھانے کو ملیں گی۔ قاری اویس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور نہد اسٹوڈیو کے اس پروگرام بزم قرآن کو آپ نے رونق بخشی۔ جزاکم اللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس حوالہ سے جو اشتیاق پیدا ہوا اس کی وجہ سید القراء حضرت امام القراء ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انٹرویو بنا جو اسی پلیٹ فارم سے ہوا، اور اس سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے اور اپنی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کو اس سے بہت کچھ ملا۔ تو دوستو احباب نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ پھر چونکہ لوگ اشتیاق رکھتے ہیں تو اس کام کے اندر فروغ کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں، تو میڈیا کے ذریعے سے ہم ایک پروگرام تشکیل دیں بزم قرآن، جس کا مقصد یہ ہو کہ ہم مشاہیر ان کے ساتھ بات کریں، ڈسکس کریں، ان کی تدریسی تصنیفی خدمات ان سے ہم واقف ہوں، تو یقینی طور پہ یہ پروگرام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ بے شک۔ ابتدا میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن سر دست سامعین اور ناظرین اور طلباء جو مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے جاننے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں کہ یہ تو بات یقینی طور پہ سب جانتے ہیں کہ آپ امام القراء رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے اور آپ اس اولاد میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں یہ، اور ابتدائی تعلیم، اس حوالے سے کچھ معروضات جو ہیں وہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، ہم میرے 6 بہن بھائی ہیں، جن میں 2 بہنیں اور 4 بھائی ہیں۔
سب سے بڑی بہن ماشاءاللہ انہوں نے میٹرک کیا، اس کے بعد وہ درس نظامی مکمل کیا، عربی فاضل کا کورس کیا گجرانوالے باجی سریا کا مدرسہ وہاں سے. اس کے بعد چھوٹے بھائی ہیں ان سے عمر صاحب، وہ ابا جی نے ان کو لگایا اس طرف، انہوں نے بھی تقریباً 16-17 پارے قرآن پاک کے حفظ کیے، مگر اس کے بعد وہ اس فیلڈ کو چھوڑ گئے. پھر قاری ابوبکر صاحب حفظ کر رہے تھے تو میں اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا. تو پرائمری پاس کرنے کے بعد ابا جی نے مجھے مدرسے داخل کروا دیا. قاری طارق صاحب بالا کوٹی، ان کے پاس میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا، اور اس کے بعد تجوید و قرات ابا جی سے پڑھی. اس کے بعد ابا جی کی خواہش پر میں ستیانہ بنگلہ چلا گیا. تو ستیانہ بنگلہ پہنچا، وہاں پر میں 2 سال ابتدائی درس نظامی ستیانے آپ تجوید و قرات پڑھنے کے بعد گئے؟ جی تجوید و تو قرات پڑھنے کے تجوید و بعد. قرات کس سن میں آپ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی؟ یہ 2007 8 9 یہ 3 سال روایت حفظ پڑھی، سبا پڑھی، ثلاثہ پڑھی، اس کے بعد درس نظامی کے لیے آپ ستیانہ بنگلہ چلے گئے. ستیانہ بنگلہ 2 سال میں نے ابتدائی درس نظامی حاصل کی. اس کے بعد وہاں سے مولوی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا کوئی اختلاف ہو گیا، تو میں وہاں سے بالکل بدظن ہو کے تو گھر واپس آ گیا. تو میں نے آ کے بالکل کلی طور پر انکار کر دیا کہ میں اب نہیں پڑھوں گا. اچھا. تو ابا جی بڑے پریشان ہوئے، اور اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی جو بائیں آنکھ تھی نا، اس کے پٹھے جو تھے وہ کھینچے گئے. اوئے ہوئے ہوئے، اتنی ٹینشن لی اتنی انہوں نے. ٹینشن لی. تو پھر میری خالہ اور خالو فیصل آباد سے تیمارداری کے لیے آئیں، تو انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. وہاں جا کے میرے خالو نے پھر دوبارہ جو ہے میرا ذہن بنایا کہ بیٹا دیکھو آپ کے ابا جی کی کتنی عزت ہے، وہ کیسے دین کی کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کے منہج کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ اس طرح کرو گے تو پھر کیا ہوگا. تو میں بالکل بدظن تھا. میں نے کہا نہیں، اب میں اسکول پڑھوں گا، اب میرا میٹرک شیٹرک کرنا ہے، تو میں اب اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں. مجھے یہ فیلڈ اچھی نہیں لگی. تو پورا رمضان میں ان کے پاس رہا. ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں جو بھی آئے وہ فرداً مجھے بٹھائے، میرے ساتھ میٹنگ کرے، مجھے سمجھائیں کہ بیٹا نہیں، یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو آپ نے لے کے چلنا، چھوڑنا نہیں ہے، پڑھیں آپ. پھر قاری حفیظ الرحمان صاحب ہیں مامو کانجن، ابا جی کے شاگرد ہیں. ہاں. وہ ابا جی کو ملنے کے لیے آیا، تو ابا جی سے انہوں نے کہا کہ استاد جی تانوں کی پریشانی. ابا جی ان کے ساتھ اپنی دل کی ہر بات شیئر کرتے، ڈسکس کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے کہ میں بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا. تو وہ کہتا میں اب بالکل نہیں پڑھوں گا، تو میں اس وجہ سے بڑا پریشان ہوں. انہوں نے میرے خالو کا نمبر دیا، قاری حفیظ الرحمان صاحب تھے، لاہور سے فیصل آباد پہنچے، میرے خالو سے رابطہ کیا اور خالو کے گھر آگے. میں بازار گیا ہوا تھا، جب میں گھر داخل ہوا تو قاری حفیظ الرحمان صاحب آگے بیٹھے، اور میں بالکل حیران ہو گیا کہ قاری صاحب یہاں کیا کرنے آئے. کیسے پہنچ گئے؟ سلام دعا ہوا، پانی شانی پیا، ان کے ساتھ باتیں شاتیں شروع ہو گئیں. تو مجھے کہتے ہیں آپ تلاوت سنائیں. میں نے قاری صاحب کو تلاوت سنائی. قاری صاحب فرمانے لگے یار آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، مامو کانجن میں ہمارے پاس کوئی قاری نہیں ہے پڑھانے والا، نماز پڑھانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے، تو آپ وہاں پر آئیں، میں آپ کو میٹرک بھی کرواؤں گا، ایف اے بھی کرواؤں گا، بی اے بھی کرواؤں گا، آپ مامو کانجن چلیں. خالو بھی ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بیٹا میں جو ہے نا آپ کو بھیجتا ہوں، جتنا خرچہ آپ کو ہوگے نا میں آپ کو دوں گا. میں ٹھیک ہے. پھر ابو سے رات کو بات ہوئی کہ انشاءاللہ میں صبح جو مامو کانجن جاؤں گا. ابا جی نے بھی خوشی کا اظہار کیا. پھر مامو کانجن چلے گئے. وہاں میں نے تقریباً 6ٹھی کلاس تک پڑھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، مدینہ منورہ چلے گئے. ماشاءاللہ. یعنی آپ ستیانہ پڑھ رہے تھے تو جامعہ اسلامیہ میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا؟ مامو کانجن جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن میں پڑھا تھا. تو پھر وہاں سے میرا داخلہ جو ہے نا جامعہ اسلامیہ میں ہوا. اسلامیہ میں ہو گیا. تو وہاں جب میں جانے لگا بالکل قریب سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، اسناد ٹیسٹڈ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، یہ معاملات کلیئر ہو گئے. تو قاری حفیظ الرحمان صاحب ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ ابا جی کو کہتے ہیں استاد جی دعا کرو ادا ثانویہ چ داخلہ ہوئے. تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ ثانویہ کیا ہوتا ہے، میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں اپنی مگن تھا باتوں میں. تو جب وہ چلے گئے نا تو ابا جی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا. ہر بات کرنے سے پہلے ابا جی کا ایک انداز تھا کہ وہ اس طرح بات شروع کرتے تھے کہ بالکل جب بات ختم ہوتی تو بندے کا ذہن بن گیا ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ پتر قاری حفیظ الرحمان صاحب دی گل جڑی ہے نا وہ میرے دل نوں لگی ہے، تے تو بھی اللہ کو دعا کرتے میں بھی کردا تے تو اتنے ثانویہ پڑھنا ہے. میں کہا ٹھیک ہو گیا. جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہلا دن تھا، دوسرے 2-4 دن میں دوست احباب حلقہ احباب وسیع ہوا. تو میں نے دوستوں سے سوال کیا ثانویہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یار یہ ثانویہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. میں نے کہا پڑھا، وہ جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے وہ تو پڑھا ہے.
تو یہاں پہ ثانویہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو ہم نے سنا ہے کہ لینگویج کورس ہوگا، کلیہ ہوگا، ثانویہ یہاں پہ بھی وہی پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا وہی سیم ہی ہے، مگر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ 300 ریال مکافہ ملے گا آپ کو. 3 سال کا ثانویہ، تو اب آپ پھنس جائیں گے، وہاں نہ جانا، مکافہ تھوڑا ہے. مکافہ تھوڑا ہے. میں فوراً ابا جی کو فون کیا، میں نے کہا ابا جی مکافہ بڑا تھوڑا ہونا ہے، میں نہیں اتنے پڑھنا. فرمانے لگے پتر تو پڑھ، میں تینوں پاکستان چ 200 ریال تینوں میں بھیجا کراں گا. اللہ اکبر. 5 سال یعنی 2 سال مہد اللغہ کے، 3 سال مہد ثانیہ کے، 5 سال ابا جی کوئی بھی حاجی پاکستان سے جا رہا ہے، کبھی 200 ریال، کبھی 300 ریال، کبھی 400 ریال پاکستان سے مجھے بھیجتے تھے میری تعلیم کے لیے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ مکافہ کم ہے تو میں اس فیلڈ کو چھوڑوں. یعنی بیس بننی چاہیے، بنیاد بننی چاہیے. بالکل. پھر انہوں نے میری ایسی تربیت کی تھی کہ کوئی بھی آپ کو علم قرات کی کوئی نئی کتاب نظر آئے نا تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. تو پھر میں جب بھی کسی مکتبے پہ جاتا تو دیکھتا کوئی نئی کتاب تو فوراً بتاتا کہ یہ کتاب ہمارے مکتبے نہیں ہے، میں نہیں ہے. تو وہ فوراً یعنی ہمارے سے مراد شیخ صاحب کی جو لائبریری ہے اس کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر، اس کے اندر یہ کتاب نہیں ہے. کتاب نہیں ہے. تو وہ فوراً پھر مجھے کہتے کہ اس کو جلدی خرید لو. پھر میں ان کو خریدتا، پھر وہ کارگو کا سسٹم سارا ابا جی وہاں یہاں سے بھیجتے، میں وہاں سے کتابیں کارگو کرواتا. الحمدللہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں وہ حیران ہوتے تھے کہ یار قاری صاحب ساڈے نال تسی پھردے ہو، کتاباں کس ٹائم لیندے ہو. تو میں ایک وقت محسوس کیا ہوا تھا، جاتا تھا مکتبے سے، کتاب کوئی نہیں اچھی لگی، تصویر کھینچی، ابا جی کو بھیج دی، خود اس کی فہرست چیک کی بھیج کے کہ اس کے اندر اس چیز پر بحث کی گئی ہے، تو ابا جی نے پھر بتانا کہ آپ اس کو خرید لو. تو میں الحمدللہ خرید لیا. تو وہ ایک عظیم الشان قراءت پہ ذخیرہ وہ الحمدللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محفوظ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ آپ اس کی حفاظت بھی کریں اور اس سے آپ کسب فیض بھی کریں، اور اس سے جو ریسرچ ہے نئی وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. اچھا، مدینہ میں آپ کس سن میں گئے اور کس سن تک وہاں رہے؟ 2012 میں گیا تھا، اور 2019 میں جب 20 میں جب کرونا سٹارٹ ہوا نا، والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو پھر میں واپس آیا. یعنی 8-9 سال ماشاءاللہ وہاں مدینہ عربی مشائخ کے ساتھ رہے. بالکل ایسے ہی. تو وہاں قراءت کے علوم پڑھے آپ جی، نے؟ میں نے کلیۃ القرآن کے اندر پڑھا. پھر ابا جی کے استاد تھے شیخ عبدالرافع رضوان، وہ ابھی بھی حرم میں موجود ہیں. مجمع ملک فہد میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. جب ابا جی جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے اس وقت وہ وہاں استاد تھے. اچھا، وہ پڑھاتے تھے وہاں پر، پرانے اساتذہ میں سے ہیں. پھر وہاں پہ انہوں نے کلیۃ القرآن کے مدیر بھی رہ چکے ہیں. اچھا، پھر وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد مجمع میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. ابھی بھی جو سعودی عرب کے اندر قرآن پاک پرنٹ ہو رہا ہے نا، اس کے اندر ان کے دستخط ہوتے ہیں اس قرآن پاک کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوں گے، آیات چیک کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک طالب علم کو ٹائم دیتے ہیں، ہفتے میں 1 پارہ سنتے ہیں روایت حفظ. پہلے وہ مکمل قرآن کے بعد پھر آگے وہ کام شروع کرتے ہیں. دوسری قراءت میں روایت حفظ کے بعد وہ سنتے ہیں. تو یعنی میں نے انہیں روایت حفظ کی شہادہ سے حاصل کی وہاں پر. آپ نے مکمل قرآن جنہوں نے سنایا. اس کے بعد صبا کے اندر سٹارٹ کیا تھا، تقریباً 6 پارے سنا سکا تھا. پھر کورونا آ گیا جس وجہ سے پاکستان آئے، دوبارہ جا نہیں سکے. تو ان سے پھر ابھی تک رابطہ ہے، سوال جواب کی نشست ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. واٹس ایپ وہ کم استعمال کرتے ہیں، مگر ان کے ڈائریکٹ فون پر. تو آپ جو آن لائن سناتے ہیں وہ کون سے مشائخ ہیں؟ جو قاری بشیر صاحب ہیں، پاکستانی ہیں. وہ جو سید انوار الحسن شاہ صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے شاگرد ہیں. وہ ان کو 57 سال ہو گیا وہاں پر قرات پڑھاتے ہوئے. جامعہ اسلامیہ میں؟ نہ، مسجد نبوی میں. اچھا. تو الحمدللہ ان کو میں نے روایت حفظ بھی سنایا. اب مختلف قرات میں سناتا ہوں، مگر ان کے سفر بہت زیادہ ہے. یعنی کہ وہ کبھی برطانیہ ہے، کبھی امریکہ ہے. جب وہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو میسیج کر دیتے ہیں میں مدینہ منورہ آ گیا ہوں. تو آپ سنائیں قرآن بھی چلتا رہتا ہے. جی. اچھا، آپ نے وہاں الحمدللہ جو وہاں 2 ہے نا اپنا جو یعنی کلیۃ القرآن اور کلیۃ الحدیث؟ نہ، وہاں پر 5 کلیے ہیں. اچھا، پہلے کلیۃ القرآن ہے، پھر کلیۃ الحدیث ہے، کلیہ شریعہ ہے، پھر کلیہ دعوہ ہے، پھر کلیہ لغہ ہے. اب جو جدید ہے ان کے اندر کلیہ طب اور مہندسہ یعنی انجینئرنگ وغیرہ، یہ سارے ان کی اوپننگ ہو چکی ہے، اور یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ. تو جو کلیۃ القرآن ہے اس میں سارا قراءت پہ فوکس ہے، یعنی سبا، ثلاثہ، بالکل ایسے ہی. پھر ثلاثہ تک وہ کلیے کے اندر پڑھاتے ہیں. اچھا. اس کے بعد عشرہ جو ہے وہ پھر ماجسٹیر میں آپ جا کے کریں. یعنی اسی کلیے کی جو آپ کی ڈگری ہے عشرہ کی، اسے کو ماسٹر کا نام دے دیتے ہیں؟ نہیں، وہ کلیے کی جو ڈگری ہے پاکستان میں ہمارے ایم اے کی اکوالنس ہے، ہائر ایجوکیشن سے اس کا وہ اکوالنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. مگر جو ماجسٹیر ہے وہ آگے ایم فل ہے. اس میں آپ جو ہے اگر آپ اس کو پاس کرتے ہیں
تو پھر آگے آپ اس میں قراءت میں رہیں گے تو پھر آپ کو وہ قراءت عشرہ ماجسٹر دکتورا میں پڑھائیں گے. اس میں آپ تخصص آگے کر لیں تو اس میں پھر قراءت میں آپ کا دکتورا ہو جائے گا. جی بالکل. تو آپ وہاں کس شیخ سے سب سے زیادہ متاثر تھے؟ میں سب سے زیادہ شیخ عبدالرافع رضوان، دکتور احاط فکری اور شیخ حامد اکرم بخاری، اور کلیہ کے جو وکیل تھے اس وقت امید بن چکے ہیں یا ان کا نام آ گیا ہے مگر ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے نہیں ہیں، امین شنقیطی صاحب، وہ پاکستان کا وزٹ بھی کیا ہے. یہ امین شنقیطی صاحب تو شاید وہی ہیں جو حضرت امام القریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. حامد ڈاکٹر اکرم حامد بخاری جو ہے یہ بھی حضرت شیخ کے شاگرد، آن لائن جو ہے نا شہادات حاصل کی ہیں شیخ صاحب سے. اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں ان کا علم قراءت کے اوپر ایک بڑا ضخیم کتب خانہ ہے جس کے اندر علم قراءت کی کتب آتی ہیں، اور انہوں نے اپنی بہت زیادہ کتابیں جو ہے علم قراءت پر لکھی ہیں، شائع نہیں ہوئی، PDF شکل میں وہ بناتے ہیں اور آگے آن لائن چلتی ہیں. قاری صاحب بات چل رہی تھی کہ آپ وہاں ماشاءاللہ سعودیہ میں پڑھے اور حضرت شیخ عبدالرافع رضوان حافظہ اللہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ہیں، ان سے بھی آپ نے کسب فیض کیا اور ان سے آپ بڑے متاثر بھی ہوئے. اور وہاں سے پھر پاکستان آپ آئے کرونا کے ایام میں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور کرونا کے ایام، اس میں آپ نے ایک خاص عرصہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا. تو اس عرصے میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں، کیا مصروفیات رہیں؟ شیخ اس عرصے کے دوران میری یہ خواہش تھی کہ میں MPhil کروں. یہ پہلے بھی آپ نے ہی میرا ذہن بنایا ہوا تھا کہ آپ MPhil کریں. تو میں حضرت شیخ سے جب بات چیت کی تو انہوں نے انکار کیا کہ پتر اسی یونیورسٹیاں 'ਚ ਕੀ کرنا ਚਾਹੁੰਦੇ نہیں جانا ہے. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ. تو میں بڑا تھا پریشان. تو پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ اس طرح کرو، میرے پاس بیٹھو. میں بیٹھ گیا، سفر کے متعلق کچھ احکامات لکھو مجھے اسی دوران کرونا کے دوران. تو میں نے وہ لکھے، تقریباً وہ 50 صفحات پر مشتمل. میں نے جب وہ لکھ کے دیے نا تو مجھے فرمانے لگے کہ اس کو نا محسن ہے ہمارا کمپوزنگ، جو ابو جی کی کتابیں کمپوزنگ کرتا ہے نا، اس کو رابطہ کرو، اس کو دے دو. تو قاری ابوبکر صاحب سے مشورہ ہوا، بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ یار اگر تو جلدی کروانا نا تو پھر کوئی اور بندہ تلاش کریں، وہ کام اچھا کرتا ہے مگر تھوڑا سست ہے. تو میں نے اپنی اہلیہ سے بات کی، میں نے کہا یہ کمپوزنگ کرنی ہے سارا. انہوں نے MA اکنامکس کیا ہوا ہے. تو جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تھوڑی بہت سیکھی ہوئی تھی. وہ جب انہوں نے کیا تو کچھ چیزیں پریشان کر رہی تھی، مگر پراپر انہیں ایک اسکول میں داخل کروایا فیصل آباد میں. انہوں نے یہ ساری چیزیں دوبارہ سیکھیں. تو کرونا سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے اندر میں نے تقریباً کوئی 12 کتابیں لکھی ہیں، جن میں گویا کہ آپ کو کمپوزر گھر کا مل گیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ سرپرستی فرماتے تھے، بتاتے تھے، اور ان کو اشتیاق بہت اشتیاق. میں یہاں اپنے سامعین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب بھی حاضری دیتا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ عظیم بیٹے کوئی ایک آدھ صفحہ روزانہ کی بنیاد پہ لکھو. پہلے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ان کی شکل میں لکھو، پھر اس سے آگے کتابچے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تصنیفات کی طرف لے جائے گا. تو ہم تو کتاب ہی تھے، کوشش کرتے تھے، بعض دفعہ صفحہ لکھ کے دکھاتے تو حضرت بڑی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. آپ خوردہ گیر نہیں تھے، یعنی باتوں پہ پکڑ نہیں کرتے تھے، حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، خوردہ چی نہیں تھے. آپ حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بہت اہم کام ہے. تو قاری اویس صاحب سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ کرونا کے جب ایام میں یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو اس میں جب یہ پاکستان آ کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مصاحبت میں رہے اور وہاں کا جو علم و عرفان انہوں نے حاصل کیا تھا اس کے رنگ حضرت نے ان کی زندگی پہ دیکھے، تو انہیں اسی میدان کی طرف توجہ دلائی. اور پہلے ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے آداب سفر پہ لکھا جو اب شائع بھی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ نے گھر کا کمپوزر دے دیا اور آپ نے پھر آگے اسی فن پہ آپ نے کتابیں شروع کر دی. تو کتنی ماشاءاللہ قاری صاحب تصنیفات اب تک ہو چکی؟ آداب سفر، پھر اس کے بعد رسول معظم کی عالی شان فرامین. اس میں کیا ہے؟ اس میں 100 پہلے حصے میں 100 احادیث ہیں، دوسرے کے اندر ہم نے حجیت حدیث کے اوپر کچھ بحث لکھنے کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات آپ نے اکٹھے کیے ہیں جو طلباء کے کام بھی آ سکتے ہیں، چھوٹی اکیڈمیز میں بھی وہ پڑھائے جا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اربعین قرآن کریم پر 40 احادیثیں جمع کی. یہ بھی ابا جی کی خواہش تھی. فرمانے لگے کہ 40 احادیث ایسی جمع کرو جس میں قرآن پاک کی فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی گئی، یعنی قرآن مجید حفظ کی، تجوید کی، فہم کی،
مطلقاً قرآن مجید کی عظمت پہ آپ عظمت نے یہ پر فرموداری اکٹھے کی اکٹھے کیے 40 احادیث جب میں نے اکٹھی کی تو فرمانے لگے کہ اب جو ہے نا ان کا آگے حدیث کے کرنے کے کام اور فوائد حدیث یہ لکھو، یعنی ہر حدیث نوٹ کرو، نوٹ کرو، اس کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے معنی معنی لکھو، اس کے بعد فوائد حدیث اور کرنے کے کام، اللہ یہ 2 اکبر، چیزیں ان کے اندر ایڈ تاکہ کرو، حدیث پڑھنے والے کو یہ بھی معلوم ہو کہ اب میں نے اس کو پڑھ لیا پڑھ ہے، لیا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے۔ اچھا، تو میں تقریباً ایک لکھ کے نا ایک فوائد حدیث، ایک کرنے کا کام، یہ 2 لکھ کے تو لا کے تو سامنے رکھ دیے، تو میں رکھ کے چلا گیا، رات ساری انہوں نے پڑھنے کے بعد اس کے اوپر نشان لگائے، صبح میں آیا بتایا یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرو، وہ ساری ٹھیک کروانے کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ 40 قرآن کریم کی 40 احادیثیں کسی نے پہلے جمع کی ہوئی ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ کوئی بات نہیں، اس نے اپنا کام کیا، تم نے اپنا کام کیا، اپنی اپنی محنت کا پھل ملتا ہے۔ تو پھر میں کہا ٹھیک ہے، اچھا وہ ایک فوائد حدیث اور ایک کرنے کا کام، پھر مجھے ایک عربی کتاب ملی جس کے اوپر فوائد حدیث اور کرنے کے کام بھی ساتھ موجود تھے، پھر میں نے وہ کتاب ابا جی کو لا کے دکھائی کہ یہ اس پر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، ہم اس پر کام نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہر راوی کے مختصر حالات زندگی آخر پہ لگا دیں، آپ کا کام مختلف ہو جائے گا، انفرادیت آ جائے گی، تو یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر عربی کے اندر ہے تو ہمارے پاکستان میں اردو میں تو نہیں ہے نا، وہ تو عربی میں فوائد ہے، عربی میں کرنے کے کام ہے، تو آپ اس کا اردو میں لکھیں آپ اسے۔ تو وہ الحمدللہ پھر اردو میں سیٹنگ کی، وہ جب شائع ہوئی تو پھر بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دیں، اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے خود ہی۔ اچھا، یہ جو 40 قرآنی ہے، 40 احادیث ہیں، یہ شائع ہو چکی ہیں، شائع ہو چکی ہے، تو کس مکتبے نے یہ شائع کی؟ مکتبہ العاصم۔ اچھا، یعنی وہ جو آپ ہی کا مکتبہ ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کے لیے، اسی۔ اچھا، یہ چلیں بات آگے کتابوں کے بارے بھی چلے گی، یہ جو العاصم بکس ہے جی، حضرت قاری ابوبکر صاحب حافظہ اللہ نے اس کی شروعات کی، تو اس کے ابتدائی جو مشیران تھے ان میں بھی شامل تھا، تو کیا اس میں دوسری تصنیفات بھی شائع کرنے کی گنجائش ہے یا صرف حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی؟ فی الوقت تو ابھی پہلے شروع سٹارٹنگ میں تھی، مگر وہ پھر بعد میں ان کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا، ان کو ہٹا دیا گیا، تو اب جو ہے اب بالکل ہماری اپنی تصنیفات شائع ہو رہی ہیں، یعنی فن قرات کے ساتھ مختص ہوں گی اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے ساتھ مختص ہوں گی، یا مثلا میں کہتا ہوں کہ قاری صاحب میں نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اور آپ اسے شائع کریں؟ اگر وہ قرآن پاک کے اوپر ہوگا تو ہم اسے ضرور شائع کریں گے۔ صحیح ہو گیا، یعنی یہ مکتبہ قرآن مجید کے فروغ کے لیے اپنی خدمات پیش کرے گا۔ اگر کتاب کے اندر جامعیت ہوگی، معنویت ہوگی، تو ظاہر ہے مکتبے کے جو ذمہ داران ہیں انہیں الحمدللہ یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب ویلیو رکھتی کہ نہیں، تو وہ شائع کریں گے۔ تو 40 قرآنی بھی شائع ہوئی، تو آپ کو کیا رسپانس آیا ان کتب کا؟ جو اپنے علم میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، جو چیزیں نہیں پتہ تھی، جو نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی، ظاہر ہے ریسرچ کے ساتھ بہت ساری تحقیقات انسان کے سامنے۔ تو جب یہ کتاب شائع ہو کے آئی تو پھر فوراً ابا جی نے مجھے ایک کتاب دکھائی، اخلاق حملۃ القرآن، علامہ اجوری کی کتاب تھی، اس کا دکتور عثمان سبت ہیں، انہوں نے اختصار کیا تھا، فرمانے لگے کہ یار اس کا ترجمہ کریں، حاملین قرآن کے نام سے پھر ہم نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ نام بھی ابا جی نے ہی سلیکٹ کیا تھا، اللہ اکبر، کہ آپ اس کا نام جو ہے نا حاملین قرآن رکھیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن پڑھنے والے، جو پڑھانے والے ہیں، عربی کے اندر کا اخلاق، اس کا نام ہے اخلاق حملۃ القرآن، اخلاق و حملۃ القرآن، تو یہ حاملین قرآن کے بارے ہو گئے، یعنی حاملین قرآن کے عادات و اطوار، بالکل ایسے ہی۔ تو پھر اس کا ترجمہ کیا، یہ شائع ہوئی، اس کے بعد پھر انہوں نے، میں سید ابوبکر غزنوی۔ اچھا، اس کتاب کے حوالے سے میں قرات کے طلباء کو یہ کہنا چاہوں گا، جو علامہ آجوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اخلاق و حملۃ القرآن، اور اس کا ترجمہ حاملین قرآن کے نام سے محترم جناب قاری اویس صاحب نے کیا، یہ کتاب میں نے پڑھی، اس کو شائع ہونے سے پہلے بھی مجھے ایک دفعہ نظر مارنے کا موقع ملا، تو یقین مانیے جب میں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی۔ ایک قاری قرآن دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کس حد تک اسے وفادار ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ کتاب کا مطالعہ بڑا ضروری ہے، اور وہ بری عادات جو دنیا آخرت میں قاری قرآن کو مجروح کر دیتی ہیں اور اس کی عزت اور اس کی جو تاثیر ہے اسے ختم کر دیتی ہیں، وہ سارے اسباب و علل انہوں نے اس میں بیان کی ہیں، اور اس کا بڑا شاندار ترجمہ ہوا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی کتاب کی تشہیری مہم کا حصہ ہے، یہ نہد اسٹوڈیو سے چونکہ بزم قرآن کا پروگرام قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہے، تو یقینی طور پہ میں نے اسے مفید پایا، مفید سمجھا، مفید جانا، تو میں نے اپنے ناظرین اور سامعین کو توجہ دلائی۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے
قیمت کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پڑھنے والے بنیے، اللہ آپ کی خدمت میں پہنچا دے گا، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کون سا پھر کام اس کے شروع بعد کیا؟ ہم نے سیرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوالن جواباً تیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ مختصر وسلم کی سیرت مبارکہ پہ جی، لکھا۔ جس میں میرے ساتھ بڑے بھائی قاری ابوبکر عاصم صاحب نے بھرپور تعاون کیا، آج کل امریکہ ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو ہم نے مل کے اس کو سیٹ کیا، پھر اس کو اچھے طریقے سے کمپوزنگ کو شائع کروائی۔ امریکہ میں قاری صاحب کی کیا مصروفیات ہیں؟ امریکہ میں قاری صاحب ایک اسکول ہے، وہاں پر علم قرات پڑھاتے ہیں اسکول میں میں، ماشاء یعنی اللہ، یعنی امریکہ اسی کے اندر فن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ۔ وابستہ ہے۔ امریکہ کے اندر شیخ کلیت القرآن مدینہ منورہ میں جب میں زیر تعلیم تھا تو میرے ساتھ 5 لڑکے جو امریکن نیشنل ہولڈر تھے، اور وہ کلیت القرآن میں آئے، اور صحیح وہ جو انگریز تھے نا وہ تھے، تو ہم اکثر اجراء اکٹھے کیا کرتے تھے، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار آپ لوگوں نے یہ اجراء پہلے کہاں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر ہمارے امریکہ کے اندر مختلف سکول ہیں جہاں پر خاص علم قرات پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے تو صرف مدارس کی حد مدارس میں تک ہے باقی نا، لوگوں کو پتہ ہی باقی نہیں لوگوں کو پتہ قرات نہیں کیا ہے، ہے۔ تو وہ عام لوگ سادہ، ان میں سے ایک شیخ ایسا لڑکا تھا جو بالکل اس نے ابھی ریسنٹلی اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک حفظ کیا، تجوید پڑھی، قرات پڑھی، اور اللہ نے اسے قبول کیا، وہ مدینہ منورہ آ گیا۔ تو وہ ماشاءاللہ اس کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، اور اتنا اس کو شوق اور لگن، جو کتاب میں خرید کے لاتا تو وہ فوراً دیکھتا، فوراً جا کے اپنے لیے کتاب خرید کے لاتا۔ وہ جب بھی ہم کسی مکتبے میں جاتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری کتابیں، میں اس کو کہتا کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ اپنے لیے بھی خریدتا، میرے لیے بھی خریدتا، یعنی اس کو کتاب کا اتنا شوق ہے، تو وہ یعنی کلیت وہ القرآن سے پڑھ کے آپ آیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں مدارس کے اندر قرات کی طرف توجہ دلائی جا رہی، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ ثمرات ہے، تو بالکل قاری صاحب الحمدللہ وہاں پڑھا اسکول کے اندر قرات ہی قرات پڑھا رہے پڑھا ہیں، رہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ انہوں نے ماشاءاللہ اب جو ہے ایک جگہ خریدی ہے، وہاں پر وہ اپنا ایک سکول بنا رہے ہیں جس کے اندر علم قرات کا کام ہوگا، تو الحمدللہ وہ ماشاءاللہ ایک زیر تعمیر ابھی چل رہا ہے، اس کی کچھ اقساط ہیں وہ باقی ہیں، ساتھ ساتھ وہ معاملہ، یعنی علم قرات کا ایک شعبہ ہم نے وہاں پر بھی اپنا شروع کیا ہوا تیار ہے۔ شروع کر لیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اسے نافع بنائے، آمین، شیخ کے لیے آمین، ثمربار بنائے۔ آمین۔ اچھا، وہ دونوں آپ نے اور قاری ابوبکر صاحب سب نے وہ مل کے سیرت امام کائنات، وہ سوالن جواباً وہ جواباً، لکھی، بالکل وہ بھی ماشاءاللہ شائع ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے بعد پھر میرے ایک دوست ہیں کلیم حسین شاہ، اسلام آباد میں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کی لائبریری میں ہوتے ہیں، ان بڑے کو فاضل آدمی ہیں۔ شخصیات کے اوپر بڑا عبور حاصل ہے، تو ہمارا گھرانہ جو ہے وہ غزنوی خاندان سے بڑا متاثر ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ ابا جی کی مجلس میں کوئی بیٹھے ہوں مشائخ اور غزنوی خاندان پر بات نہ کی جائے، تذکرہ خیر نہ ہو۔ تو جب بھی بات ہونی تو کوئی نہ کوئی ایسے واقعات میرے ذہن میں ہونے، تو شاہ جی سے ملاقات ہوئی، بات چیت کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ابوبکر غزنوی صاحب کے بارے میں کوئی بات کی، تو میں نے بھی جو واقعات ابا جی سے سنے تھے میں نے ان کو سنائے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے کہ یار آپ کو ان چیزوں کا کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا یار ہمارے ابا جی کا ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا، میرے جو ابا جی کے پردادا تھے وہ سید عبد الواحد غزنوی کے خاص مشیر تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو اور غزنوی خاندان کا تذکرہ نہ ہو، یہ دو متضاد باتیں۔ آپ کی مجلس میں غزنوی خاندان کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتا تھا، چونکہ انہوں نے وہاں سے خیر پائی، اور حضرت کے والد گرامی وہ غزنوی خاندان کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے، اور جو بڑے اکابر تھے ان کے وہ قریبی لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم مشیران بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے امام القراء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بیٹے میں نے یہ چینیاں والی مسجد کا جو محراب ہے تو یہاں بیٹھ کے میں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو مشائخ کے ساتھ عزت کا جو تعلق تھا حضرت کے والد گرامی کا، اور اللہ سے کی گئی دعائیں تھیں، اس کا رنگ پھر کائنات نے اور قوم نے اور ہم لوگوں نے شیخ المقری ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ میں دیکھا، جو جہاں بیٹھے خیر پھیلی، بولے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خیر عطا فرمائی کہ ان کے جملوں سے لوگوں نے خیر پائی، پڑھایا تو خیر پڑھائی، اور لگایا تو لوگوں کو خیر کی طرف لگایا۔ اگر کسی طالب علم کا پتہ چلا کہ وہ دین کی فیلڈ کو چھوڑ کے کسی دنیا کے کام میں مگن ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکلیف محسوس کی اور اڑ کے وہاں پہنچے، اسے دین کی طرف لگایا، ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، امید بندھائی، ڈھارس بندھائی، استقلال اور استقامت کا پہاڑ تھے۔ کبھی انتظامیہ کا ہم نے ان کی زبان سے شکوہ نہیں سنا، کبھی اللہ کی کسی قسم کی ناشکری کی بو تک ہم نے ان کی ذات والا سے محسوس نہیں کی۔ تو تذکرہ چل رہا ہے بڑا مزیدار اور علمی غزنوی خاندان کا، جس پہ ہمارے محسن محترم جناب قاری اویس صاحب نے کچھ معلومات بھی اکٹھی کیں، شخصی خاکے کے حوالے سے یہ بڑی
قابل قدر اور گراں قدر یہ تصنیف ہے. تو یہ کن شخصیت پہ غزنوی خاندان میں سے آپ نے یہ لٹریچر سید اکٹھا ابو کیا؟ بکر غزنوی شیخ. اللہ اکبر. پروفیسر سید پروفیسر سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ رحمۃ علیہ. ایک معروف نام تھا, ایک زندہ دل انسان تھے, بالکل ایسے ہی. اور بڑی تڑپ تھی ان کے دل میں توحید کی, بالکل ایسے ہی. ملک کو نکھارنے کی اور نوجوانوں کی. تو آپ نے ان کی پورے سوانی خاکے پہ لکھا ہے؟ سوانی خاکے ہم نے تیار کیے, میں نے اور سید کلیم شاہ حسین نے. مختلف رسائل پر جو انہوں نے مضامین لکھے تھے وہ کتابی شکل میں نہیں وہ آئے, لٹریچر اکٹھا وہ کیا. اکٹھا کیا. اس کے بعد ان کی وفات کے بعد یا ان کی حیات کے اندر کسی نے ان کے اوپر کوئی مضمون لکھا تو وہ سارے مضامین ہم نے مختلف رسائل سے جمع کیے. اور یہ اس کے لیے تو بڑی محنت کرنا پڑی بڑی ہوگی. محنت شیخ. وہ جو ہے الدعوہ سلفیہ جو مکتبہ ہے شیش محل روڈ پہ, صبح 8 بجے جاتا تھا, رات 12 بجے تک میں ان کے رسائل کھول کے چیک کرتا رہتا تھا کہ یہ کہاں پر ہے, پوری پہلے گٹھا کھولنا, پھر اس میں سے رسائل, پھر رسائل کو کھول کے دیکھنا دیکھو مضمون ہے کہ نہیں ان پہ. بالکل ہے ایسے ہی. صحیح. تو وہ سارا جمع کیا. وہ تقریباً یہ ہماری 2 سال کے اندر 850 صفحات پر مشتمل ایک کتاب اللہ بنی ہے. اکبر. ریسرچ اسے ہی کہتے ہیں, ہر ایک نچوڑنا. بالکل ایسے ہی. وہ رسالہ پڑھنا, اس کی فہرست پڑھنی, پھر دیکھنا کہ اس کے اندر کوئی مضمون کسی نے غزنوی خاندان کے بارے میں لکھا ہے, پھر دیکھنا کس کے بارے میں لکھا ہے, پھر اس کے اندر اس کو تلاش کرنا کہ کس کے نام پہ یہ مضمون شائع کیا, کس نے لکھا ہے. یہ ایسی ساری تحقیقات کرنے کے بعد یہ کتاب ہماری بالکل اب فائنل پروف ریڈنگ چل رہی ہے. تو الحمدللہ. انشاءاللہ جلد یہ منظر عام پر آ جائے گی. اچھا, اس کے بارے ایک بات ہے کہ وہ جو ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب ڈاکٹر خالد صاحب انہوں مجھے نے بتلائی, بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ. وہ تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ ویسا بتا رہے تھے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ اتنے پیسے مجھ سے لو, اسے جلدی شائع کرو, اور اسے کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا, اسے لوگوں تک پہنچانا تاکہ پتہ چلے ہمارے اسلاف کیسے تھے. جس دن صبح حضرت شیخ کا ساتھ حادثہ پیش آیا تو اس دن رات کو میں پیپر دے کے آیا, رفاعی یونیورسٹی میں محفل کر رہا تھا. پیپر دے کے جب میں گھر پہنچا تو مجھے فرمانے لگے کہ نا یہ کتاب کب تک تیار ہو جائے گی. میں نے کہا جی تیار ہے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر مقدمہ لکھ دیں. تو ہم نے وہ کتاب ان تک پہنچائی. تو میں 2-3 مرتبہ گیا مگر ملاقات نہیں ہو سکی. تو انہوں نے اس کے اوپر نا مقدمہ نہیں لکھا. تو میں نے کہا کہ ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے, تو کوئی اور بندہ تلاش کر لیتے ہیں. پھر فرمانے لگے کہ پروفیسر یحییٰ صاحب جلال پوری جو ہے نا وہ ان کے شاگرد ہیں, آپ ان سے لکھوا لیں. وہ بھی ضعیف العمر ہے, ان سے کافی مرتبہ فون پہ رابطہ کیا, آپ آ جائیں. میں نے کہا جی میں ابھی نکلنے لگا. نہیں آپ آج نہ آئیں, آپ کل آئیں, مصروفیات ہے ان کی, اور پھر عمر کا بھی کچھ ایسا حصہ ہے ان کا, تو وہ بھی نہ کچھ لکھ سکے. تو پھر ابا جی نے جب حادثہ ہوا اس دن ایک دن پہلے خود مقدمہ لکھا. لکھنے کے بعد مجھے پکڑایا ایسے کہ یہ میں نے لکھ دیا ہے, تو یہ میرا غزنوی خاندان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے, تو میں نے لکھ دیا, آپ اس کو شائع کریں. ساتھ مجھے 50,000 روپیہ دیا کہ یہ کتاب شائع کروانی ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور. تو مجھے پیسے پکڑائے, تو میں نے کہا جی آپ اپنے پاس رکھیں, میں صبح آپ سے لے لوں گا. کہتے نہیں یار اوپر لے جاؤ. میں نے کہا نہیں ابو جی تسی انہوں نے اتھے ہی رکھو. میں 2-3 مرتبہ انہوں نے اصرار کیا تو میں نہیں لے کے آیا. میں نے کہا جی آپ یہاں پہ رکھیں, تو میں صبح لے کے آؤں گا. تو میں اوپر چلا گیا. تو کچھ دیر بعد میری وائف کو بلایا نیچے, اور وہ پیسے بھی دیے, وہ مقدمہ بھی دیا, اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو, ابھی اویس کو نہیں دینے, آپ نے صبح دینے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. تو اس کے ساتھ پھر ایک غرید المحارب شیخ ایوب برماوی رحمہ اللہ کی کتاب تھی, اس کا مقدمہ لکھا ہوا تھا, وہ دیا. اس کے بعد تلخیص عمدۃ البیان فی تجوید القرآن سوالاً جواباً عربی کی کتاب تھی, اس کا میں نے ترجمہ کیا ہوا تھا. اس کے اندر جو غلطیاں لگائی تھی وہ مسودہ میری وائف کو دیا کہ یہ اوپر لے جائیں. اس کے بعد رسم کی کتاب ہے ایک, رسم عثمانی کے متعلق, اس کا ترجمہ کیا عربی کتاب کا. تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ مصحف عثمانی ہمارے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے, ابا جی مدینہ منورہ سے لے کے آئے تھے. تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ اس کے اندر سے اس پیج کی آپ نے تصویر اتارنی ہے, اور صاف تصویر اس مسودے کے اس جگہ پہ رکھنی ہے. اور قاری طاہر رحیم بخش صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ, اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکال کے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو کرنا ہے. وہ اسی رات وہ ساری میں پیپر دینے کے بعد آیا تو وہ مجھے سمجھا رہے ہیں, تو میرا دماغ حاضر نہیں ہے. میں فیصل آباد سے آیا سا سفر کر کے تھکا ہوا تھا, تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ ابا جی آج ہی سارا سمجھا دینا. تو وہ کہتے ہیں پتر یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں, تو انہوں نے ہونے ہی سنبھالنا ہے. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں ابھی نہیں, دماغ حاضر نہیں ہے, تو میں نہیں لے کے جاؤں. یعنی وہ 3-4 کتابوں کے جتنے بھی وہ مسودے تھے نا, میری 1 گھنٹے بعد وائف کو بلا کے سارے مسودے اوپر بھیج دیے. تو صبح کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ معاملہ بن جانا ہے. تو جب حادثہ پیش آیا تو وہ سو رہے تھے, 2 کمبل اوپر انہوں نے لیے ہوئے تھے.
تو کوئی معاملہ بجلی کا شارٹ سرکٹ بنا, تو آہستہ آہستہ جو پاس مصفدے پڑے ہوئے تھے نا ان کے اوپر وہ چنگاری گری, آگ پھیلتی گئی, انہیں پتہ نہیں چلا. پھر آگے لکڑی کی الماری تھی وہ, تو جب اے سی نے براسٹ کیا نا تو وہ آواز میں نے بھی سنی. میں اوپر میرا کمرہ تھا, میں نے جب آواز سنی نا تو میں ایک دم ہلا, تو فون نکالا, ٹائم دیکھا تو تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم تھا. ٹھیک 5 سے 7 منٹ بعد ابا جی نے بڑی زوردار آواز دی, اوائس, وہ اس طرح آواز مجھے دیتے. تو میرے کانوں میں آواز پڑی نا تو میں اٹھ کے بیٹھا, تو انہوں نے پھر آواز دی نا تو میں نے کہا اچھا جی, تو کہتے جلدی آؤ. تو میں نا ایک دم گھبرا گیا, میں سمجھا شاید ابا جی واش روم میں گر گئے. جب میں نے دروازہ کھولا نیچے سیڑھیوں کی طرف میں گیا ہوں تو نیچے دھواں ہی دھواں ہے. میں نے جا کے دروازہ کھولا تو چاروں طرف آگ لگی ہے اور ابا جی درمیان میں بیٹھے ہیں. تو میں نے آواز دی ہے کہ آپ کہاں ہیں, تو کہتے ہیں میں بیڈ کے اوپر ہوں. تو میں نے آگے ہاتھ کیا تو انہوں نے آگے ہاتھ کیا, تو میں نے دونوں طرف سے نا ان کو جب کھینچا نا, وزنی تھے, جب کھڑے ہوئے نا تو فوراً مجھے کہتے ہیں پتر مصحف عثمانی چکلا ہے, اگے ہوئی ذرا مصحف عثمانی چکلا ہے. میں کہا آپ باہر تو آئے. ابا جی کے یہ کندھے اور سر پہ جو ہے نا آگ لگی ہوئی تھی, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ نا مصحف عثمانی اٹھا لو. تو میں کہہ رہا تھا ابا جی آپ باہر تو آئیں. وہ باہر آئے, اوپر سے میری وائف بھی پیچھے آئی, چھوٹا بھائی وقاص ہے وہ بھی آ گیا, اوپر پانی ڈالا, کرسی لے کے آئے, ادھر بیٹھے. تو وہ بار بار نا مجھے ایسے مصحف عثمانی پڑھ لیا, اندر نا مقدمہ بھی پیا, جزریدہ وہ بھی پڑھ لیا, جلدی اندر ہو اندر ہو. وہ مجھے دھکے نہیں لگا رہے اور اصرار کر رہے ہیں. تو آگ اتنی تیز ہے شیخ کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے ہمت کی تو میں تھوڑا سا آگے ہوا نا, تو فریج تھی ابا جی کے کمرے میں, اس نے بھی نا دھماکہ کیا. جب اس نے دھماکہ کیا نا تو میں پیچھے ہٹ گیا. پھر ابا جی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ اس کو دیکھو, یعنی پھر وہ خاموشی سے بیٹھ کے اور اپنا اذکار کرنے لگ گئے. تو میں ان کو کہا, میں نے کہا آپ نے ہیٹر چلایا تھا؟ کہتے نہیں یار میں نے ہیٹر نہیں چلایا, ابھی ایک طالب علم جو مسجد کے امام ہے وہ مجھے دبا کے گیا ہے, مگر وہ دوبارہ تھا, میری آنکھ لگ گئی, مجھے نہیں پتہ چلا اس کے بعد کیا ہوا ہے. یہ ان کے ساتھ میری آخری جو بات چیت تھی نا. اس کے بعد پھر وہ آگ بجھانے والے آگے, ان کو کال کی تھی, وہ آگے, ہمارے تائے کے بیٹے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, وہ آگے, ان کو بلایا, وہ آگے, انہوں نے آ کے ابا جی کو انجیکشن دیے. پھر ہم گھر کے قریب ایک ہاسپٹل ہے جو خاص جلوں کو دیکھتا ہے, ان کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا جی یہ 20% جلیں ہیں, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ ان کو گھر رکھیں, ان کی خدمت کریں, تو انشاءاللہ جلد اللہ ان کو صحت دے گا. تو جب ہم انہیں گھر لے کے آئے تو پھر شیخ وہ جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ نہیں روک سکے, آنے لگ گئے. یعنی ابا جی لیتے ہیں, کوئی آ کے کہتا ہے السلام علیکم, تو ابا جی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, وعلیکم السلام, اس کو میرے قریب لاؤ. بولا نہیں جا رہا, زور لگا کے بولتے ہیں, تو پوچھ حال چال پوچھنا, اپنے معاملہ بھی اثر انداز ہو گیا. بالکل اس چیز کی طرف نہ ہمارا خیال گیا نہ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا. تو وہ سارا دن جو ہے نا ہم انہیں یخنی اور سوپ وغیرہ تھوڑا سا پلائیں, تو وہ کچھ اندر جائے کچھ باہر گر جائے, کچھ اندر جائے کچھ باہر گر جائے. پھر حاجی طارق صاحب ابا جی کے بڑے قریبی دوست ہیں, وہ آئے, قاری ابوبکر عثمانی صاحب, قاری عنایت اللہ صاحب, یہ سارے جب یہ صبح ہی آگے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ نہیں رکھنا. پھر قاری صہیب صاحب آئے, قاری ابراہیم صاحب آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں چاہتے ہیں, سرکاری ہاسپٹل جہاں آپ کا دل مطمئن ہے حضرت شاہ کو فوراً لے کے جائیں, یہاں پر نہ رکھیں. تو پھر ہم جو ہے فیصلہ کر کے تو انہیں نیو ہاسپٹل میں لے کے گئے. وہاں پر جتنے بھی جو ڈاکٹر حضرات تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا, کوآپریٹ کیا, اور جلد امپروومنٹ آ رہی تھی, یعنی ہر روز باتیں کر رہے ہیں, بہتری آ رہی ہے. پاس ایک طالب علم تھا قاری ذیشان, جامعہ قدس میں استاد ہے, وفاق عالمیہ میں پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن لی ہے. مجھے کہتے ہیں میں انہوں نے تجوید پڑھانی ہے آپ ان دنوں میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں کہ یہ مولوی بن گیا, انہیں تجوید کتنے پڑھنی ہے. تو مذاق ہمارا جو ہے نا میرا ابا جی کے ساتھ بڑا بے تکلف ہی تھا. وہ اکثر مجالس میں یہ کہتے تھے اے میرا پتر نہیں میرا دوست ہے. تو ان کے ساتھ میرا جو ہے نا بڑا ایک کھلا جو مذاق اور باتیں چیت, وہ استادی شاگردی باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ, مگر ایک یاری دوستی والا جو مقام ہے وہ بھی اپنی جگہ. یعنی جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں کسی کتاب پر ہم کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو مذاق بھی کرتے ہیں. میں رید المحاربی جو ہے نا اس کتاب کا ترجمہ مکمل ہوا نا, تو میں پاس بیٹھا, میں سنا رہا تھا, تو رات کے 3:30 کا ٹائم ہو گیا. تو میں نے نا جان بوجھ کے ایسے کر کے لمبی وہ آواسی لی. تو بھائی کہ دیکھا نا میں تینوں کہنا خوراک کھایا کر, تو برگر چپساں تے لگا رہنا دے, ہلی 3 بھی نہیں وجے تینوں نیند آ رہی ہیں. میں کہا جی ہن تہاڈی والیاں خوراکاں اسی کتنے کھانیاں نے. فوراً ادھر سے وہ خمیرہ وہ زبان نکالا, اس کو ہلایا, چمچ دی, اے کھا, اے دماغ نو طاقت دیندا. یعنی اس طرح کی باتیں جی, اور مذاق بڑا اچھا بڑا خیال رکھتے تھے. یعنی ہر بندہ جو ہے دنیا میں آیا اس کے آنے کا جو سبب ہے والدین ہے. جب وہ جاتے ہیں ہر شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے والدین سے بڑی محبت تھی,
مگر جو ہم نے اپنے والدین سے محبت پائی وہ دنیا میں کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کم لوگ ہیں. اگر علم ہے، علم کے مقابلے میں ہم بیٹھے ہیں تو وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ علم ایسے ہے، یہ ہے، یہ ہے. کوئی چیز سوال کرنی فوراً آنن فانن. حتیٰ کہ جب میں تجوید پڑھتا تھا، مجھے ابا جی کیسے سمجھاتے تھے، آپ لائبریری میں جاؤ گے، داخل ہوگے، کھبے ہاتھ مڑی، چوتھا رینک، 5ویں لائن، لال رنگ دی جلد، 6ٹی جلد تو لے کے آنی ہے. کتابیں تک انہیں یاد تھیں کہ کس ترتیب سے کس پڑھی ہوئی ترتیب سے. یعنی ہم موجود نہیں ہیں تو والدہ جو ہے وہ ان کو بتاتے تھے اندر جانا ہے، سجے ہاتھ مڑیں گی، دوسرا رینک ہے اتنے تیسری لائن دے وچ نا 5ویں 6ویں نمبر تے لال رنگ دی کتاب، نیلے رنگ دی، رنگ بھی یاد تھے تو وہ بتاتے تھے تو ہم لے کے آتے تھے. وہاں سے یہ ذہن بنتا تھا کہ یہ کتابیں ایسے نہیں رکھی ہوئی، یہ ان کے ذہن میں. سامعین و ناظرین، یہ ہم بڑی ایسی باتیں سن رہے ہیں جو روحانی ہیں. وہ اقبال نے کہا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. کہ ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، جسم ان کا ہیلدی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جلتی ہوئی آگ میں بیٹا باہر نکال رہا ہے، اور انہیں کتابوں کی پڑھی ہوئی ہے. نون والقلم وما یسطرون، یہ وہ لکھے ہوئے لفظ ہیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. لفظ کی حرمت کا خیال جن لوگوں کو ہوتا ہے اللہ انہیں خاص عزت عطا فرماتے ہیں. اب اس دور میں لفظ کا احترام اٹھ گیا ہے، اور زندگی لکھے ہوئے لفظ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. اور ان کی زندگی وہ لکھی ہوئی زندگی ہے، اور وہ جو لکھا انہوں نے، اور جو کتاب کے ساتھ پیار تھا. اور میں یہاں اپنا بھی ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ فون پہ بات ہوئی تو انتہائی پریشان تھے. تو میں نے کہا استاد جی کو پریشان لگ رہے ہیں، آپ کی آواز سے کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے. کہنے لگے کہ ہم لائبریری شفٹ کر رہے ہیں تو اس میں میری کچھ کتابیں ضائع ہو گئی. عظیم پتر، میرا بڑا نقصان ہو گیا. ہم نے کسی نقصان کو ان کی زبان سے نقصان نہیں سنا، وہ کتاب کے نقصان کو نقصان کہتے تھے. وہ کتاب کی حرمت سے واقف تھے. وہ کسی کو نمبر لکھ کے دینا، کسی کو نسخہ لکھ کے دینا، اس نسخے کو لکھنے کے لیے بعض بندے کتاب اٹھا کے نیچے رکھ لیتے ہیں. وہ اسے کتاب کی توہین سے تعبیر کرتے تھے. وہ کتاب کو ایسے کام کے لیے استعمال نہیں کرنے دیتے تھے. چشمہ اتار کے وہ کتاب پہ نہیں رکھنے دیتے تھے. حدیث کی کتاب کو قرآن مجید کے اوپر نہیں رکھنے دیتے تھے. اور وہ کتنی زندہ مثال اور ہمیشہ زندہ رہے گی، اور صدیوں تک اسے سنا پڑھا سیکھا سکھایا جاتا رہے گا، اور ضرب المثل بنے گی کہ آگ کا جلاؤ ہے، الاؤ ہے، اور ان کا جسم جل چکا ہے، اور انہیں کتاب کی ٹینشن ہے کہ بیٹے وہ مسودے دیکھو. اور کچھ مسودے انہوں نے وہ سپرد کر دیے جو یقینی طور پہ لوگوں کے علم اور معرفت کے اضافے کا سبب بنیں گے. پھر وہ ہاسپٹل میں چلے گئے، اور ہاسپٹل میں جانے کے بعد جہاں تھوڑی سی صحت بہتر ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے تجوید پڑھنی ہے، میں نے اس کو تجوید پڑھانی. اور یہ بھی میں نے سنا کہ میں تو مل نہیں سکا. امام القراء سید القراء المقری ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ آخری زندگی کے لمحات ہیں، اور ان لمحات کے یعنی شاہد آپ کے بیٹے حضرت قاری اویس اعظم حافظہ اللہ تعالیٰ. وہ آخری گھڑیاں ایک اللہ والے، ایک اللہ کے ولی انسان کی ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں، یہ بات تو میں نے بارہا ان کے منہ سے میں نے خود سنی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میری 10 نسلوں میں قرآن کے خدمت گار پیدا کرنا. یعنی میں پھر آگے میرے بچے قرآن کا کام کریں، پھر ان کے بچے قرآن کا کام کریں، پھر ان کے بچے قرآن کا کام کریں. والدین کو جذبہ صادقہ اللہ عطا کر دینا، بچے بیزار ہو کے واپس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر اس مسند پہ بٹھانے کے قابل کر دیتا ہے. تو سچے دل سے بچوں کو بریف کریں جس طرح حضرت امام القراء نے انہیں اپنے اولاد کو بریف کیا. تو آخری لمحات میں آپ قاری صاحب کے ساتھ رہے ہاسپٹل میں، تو آپ ان کے قریب بھی رہے. جب ان کی صحت کے اندر قدرے بہتری آئی تو وہ جو ایام انہوں نے ہاسپٹل میں گزارے تو اس میں اللہ کے ساتھ جو تعلق اس حوالے سے کچھ باتیں بتا دیں. یعنی قاری عبدالودود عاصم صاحب کو وہ کہتے تھے قاری عبدالودود منو دم کر. اللہ قاری عبدالودود صاحب جب آتے وہ پھر دم کرتے. تو ایک دن قاری عبدالودود صاحب بڑا کوٹ پہن کے اور ٹوپی شوپی پہن کے آئے تو فرمانے لگے عبدالودود تو اتنے کوٹ پا کے آ گیا، خیر ہے. تو یعنی وہ ہنسی مذاق کا جو ان کا سلسلہ تھا وہ اسی بیڈ پہ بھی تھا. یعنی ایک بات جو شیخ وہ تلخیص عمدۃ البیان سوالن جو اب ہم نے تیار کی ہے نا، اس کے بارے میں مجھے ہسپتال پوچھ رہے ہیں کہ پتر اس کتاب دا کنا کم ہو گیا. اللہ میں کہا ابو جو مکمل ہو گئی، بس تسی وہ تھوڑی تحقیق کرنی ہے تے تعلیق لگانی. فرمانے لگے کہ سوالن جوابن کتاب میں نہ تحقیق لگتی ہے نہ تعلیق لگتی ہے، اس کی نظر ثانی میں نے اس کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ عمدہ ہے، تو نظر ثانی لگا لو. میں نے کہا جی انشاءاللہ نظر ثانی لگا لیں گے جیسا آپ کا حکم.
فرمانے لگے کاغذ پینسل لاؤ وہاں وہاں ہسپتال نے. تو میں نے کہا نہیں کاغذ پینسل کی کرنا ہے, میں تینوں کچھ لکھا دا. میں کہا نہیں اتھے نہیں لکھنا, گھر جا کے لکھاں گے. کہتا نہیں یار تو اتھے میرے کو لکھا لا. میں کہا نہیں, میں نہیں لکھا. میں واپس باہر چلا گیا کمرے سے. تو قاری شہریار صاحب رات کو وہ ڈیوٹی کرتے تھے, صبح کو قاری ذیشان صاحب, ہم سارے بھائی باہر بیٹھتے تھے کیونکہ ہم پاس کھڑے ہوتے تھے تو وہ فوراً پوچھنے لگ جاتے تھے گھر کے کیا حالات ہیں, کیسے معاملات ہیں, کیا کر رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. تو وہ جو پریشان خود بھی ہوتے تھے تو ہم تو پہلے ہی ان کو بستر پہ دیکھ کے تو دیکھا نہیں جاتا تھا شیخ, مگر اس کے باوجود اپنے اذکار کر رہے ہیں. مجھے فرمانے لگے کہ یار میرے کو نماز نہیں پڑھی جاتی تے حافظ عبدالستار حماد صاحب نے فون کر کے پوچھو جڑا دارالسلام نے تیمم بنایا ہے, اگر وہ منگا کے میں تے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرا. میں نے حضرت حافظ صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا فوراً صبح آپ انہوں نے دارالسلام فون کر دیا. جب میں گیا دارالسلام والوں نے مجھے کہا جی آپ لے جائیں, پیسے بھی نہیں لیے, وہ میں اسی وقت لے کے آیا. جب میں لے کے آیا تو عصر کا ٹائم تھا غالباً, تو مجھے کہتے ہیں پھر میں تیمم کرا. میں کہا جی آپ کریں. ہے قبلہ کس طرف ہے؟ میں نے وہ ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ تیمم کرنے کے بعد نا تو پھر سوچنے لگ گئے آپ صاحب نے ایک باری فون کر کے پوچھیں کہ ذرا طہارت دا مسئلہ ہے, اس بارے کی معاملہ ہے. تو پھر میں نے حضرت حافظ صاحب سے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کو کہیں کچھ دن جو ہے نا تھوڑا آرام کر لیں تو انشاءاللہ پھر نمازیں ہی پڑھنی ہیں. تو بڑے افسودہ سے ہو گئے نا, یار تو اس طرح کر, روزانہ اسی کپڑے بدل لیا کریے تو منوں جڑا نا طہارت کرا دیا کرتے اتھے اسی روزانہ بدلیے. میں کہا جی 1-2 دن دی گل ہے, ڈاکٹراں نال گل ہو گئی, وہ کہندے نے بس گھر لے جانا اللہ تو انشاءاللہ پھر معاملات. اس دن رات وفات سے 1 دن رات قبل مجھے کہتے ہیں کہ وہ تلخیص کے اوپر کچھ لکھوا لو. تو میں نے کہا کہ نہیں گھر آئیں گے نا. پھر میں چلا گیا تو قاری شہریار صاحب کو کہا کاغذ پینسل لے کے آؤ. وہ کاغذ پینسل لے کے آئے تو وہاں کوئی ان کے شاگرد ہے یہ شاگرد ہے جی, جو ساتھ تھے ان کو کہتے ہیں جی وہ کاپی پینسل لے کے آؤ. کاپی پینسل لے کے آئے, ان کو کہا خطبہ لکھو. خطبہ لکھا. پھر کہتے ہیں آیت لکھو. آیت بتائی, انہوں نے آیت لکھی. پھر ان کو کچھ باتیں بتائیں, کہا اس کو لکھو. وہ لکھ کے کہتا ہے ساجیہ کی کرنا ہے, کہتے تو نہ ویکس نو دے دی. صبح جب میں آیا تو قاری شہریار سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ چلے گئے ہوئے تھے. یعنی صبح رات ساری وہ ڈیوٹی کرتے, صبح وہ گھر آ کے سو جاتے تھے. پھر وہ ذیشان بھائی آ جاتے تھے ساتھ, ہم سارے باہر. تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا. تو جب ابا جی کی معاملات طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹروں نے مجھے بلایا اندر, آپ حقیقی بیٹے ہیں تو ہم نے ان کو وینٹیلیٹر پہ لے کے جانا ہے. رات مغرب کا ٹائم تھا. تو میں قاری ابوبکر صاحب کو فون کیا, وہ قاری فیاض صاحب دونوں بھاگے بھاگے آئے. قاری فیاض صاحب نے ان کے جو ساتھ طلباء تھے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ہر وقت ہاسپٹل میں رہنا, کھانا آ رہا پکا کے. قاری عبدالسلام صاحب ماشاءاللہ, یہ سارے جتنے بھی ساتھی ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا. تو جب انہوں نے کہا وینٹیلیٹر پہ لگانا, میں نے قاری ابوبکر صاحب کو فون کیا تو یہ دونوں باہر تھے. یہ جلدی سے آئے, ڈاکٹر سے بات کی. تو قاری فیاض صاحب نے ڈاکٹر کو کہا کہ اگر اس جگہ پہ آپ کے والد ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر کے نہیں, ہم اس موقع پہ تو وینٹیلیٹر پہ لے جانا, لیکن وہ یعنی سیدھی بات نہیں کر رہے تھے. تو قاری صاحب اس بات پہ بضد ہو گئے کہ اگر آپ کے والد صاحب اس جگہ پہ ہوں, آپ ان کو رکھ کے بتائیں کہ وینٹیلیٹر پہ لے جانا ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جب 3-4 مرتبہ تکرار ہوا تو وہ لیڈی ڈاکٹر تھی, وہ کہتی پھر ٹھیک ہے آپ ایسے ہی ان کو دیکھیں. تو وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا میرے نا یہاں پر گیس ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے, تو اس وجہ سے کوئی تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو میں افسودہ سا ہو گیا, باہر آیا ہاسپٹل سے. تو جو وارڈ بوائے تھا اس کے ساتھ ہماری بڑی دعا سلام ہو گئی تھی. وہ مجھے کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار اس طرح گیس ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ لے کے جانا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ ایک دوائی ملتی ہے, اگر پخانے والی جگہ پہ رکھیں تو گیس نکل جائے گی. مغرب کے بعد ہم نے جو ہے نا, قاری عبدالواحد صاحب تھے, ہم تھے, سارے مل کے نا, وہ بندہ آیا, اس نے دوائی رکھی تو وہ گیس نکلی نا, تو ان کی طبیعت بالکل الحمدللہ حشاش وشاش ہو گئی. اسی طرح مجھے کہتے ہیں میں نے جوس پینا ہے. اچھا, میں نے کہا کون سا جوس پینا ہے؟ موسمی کا جوس پینا, بچ نا کالا نمک پا لیں. ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو نمک نہیں دینا, بلڈ پریشر کا ہے. مسئلہ ہے. تو میں کہا جی وہ تھوڑا بلڈ پریشر ہائی ہے, نمک نہیں پینا. اور چھاڑ کے ڈاکٹر نے کی پتہ لگتا تو پا لیں. تو میں قاری ذیشان کو بھیجا, وہ موسمی کا جوس لے کے آئے. تو نہیں, نیچے جا کے انہوں نے فون کیا, قاری صاحب موسمی کا جوس نہیں مل رہا, گاجر کا لے آؤں. تو میں نے پوچھا جی گاجر کا لے؟ ہاں گاجر کا لے آؤں, ان کو نمک پاوے. تو میں نے اس کو نمک کا نہیں بتایا تھا, تو میں کہا تو انہوں نمک دا نہیں دسیا. میں کہا جی وہ جڑا اتنے نمک ہے نا صحیح نہیں ہوندا. اسی ابا جی کا ایک خاص نمک ابا جی جو ہے نا خود گھر تیار کرتے تھے, تو وہ اس کو استعمال کرتے تھے. تو وہ نمک جب آیا, وہ جوس لے کے آیا نا, تو ایک سپ لے کے کہتے ہیں کہ یار تو نمک نہیں پایا. میں کہا جی صبح تانوں نمک والا پیاواں گا, ٹینشن نہ لو. تو وہ جوس انہیں پلایا. تو اس وقت ہم نے جو طہارت صفائی وغیرہ کی, تو رات 1 بجے تک
ابا جی جو ہے نا سکون سے سوئے رہے، سو رہے، تو ہم بالکل تسلی ہو گئی کہ الحمدللہ بہتر ہو گیا بہتر سارا ہے۔ معاملہ۔ تو پھر وقاص بھائی اور ذیشان تھے وہاں پر، تو ہم وہاں سے جو ہے نا واپس آ گئے گھر۔ صبح 4:30 پونے 5 بجے کا ٹائم ہوگا، وقاص کا فون آیا کہ ابا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی آئیں۔ تو پھر میں، قاری ابوبکر صاحب، قاری فیاض صاحب، ہم سارے ہاسپٹل میں پہنچے۔ تو اس وقت جو ہے نا حضرت شیخ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، وہ آخری لمحات تھے۔ لمحات تھے۔ اللہم اغفر لنا ورحمہ اللہم ارفع درجته فی المہدیین اللہم واخلف ارفع له درجتہ مثل فی المہدیین۔ واغفر لنا وله یا رب العالمین۔ تو اس سے آگے کے جو ناظرین سامعین مراحل ہیں، ان سے چونکہ سوشل میڈیا پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ وہ لوگوں نے دیکھا اور پڑھا، اور کثیر تعداد میں خرامہ خرامہ لوگ چلے آئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کرامت یہ بھی ہے کہ حضرت کا جو وجود تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پردہ عطا کر دیا، ایک تو انہیں شہادت نصیب فرما دی، اور آخری لمحات میں وہ اللہ کو استغفار کر کے مزید راضی بھی کر گئے۔ دین کا شغف اور اس کا اظہار وہ ضرب المثل بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی بن گیا۔ اور دوسرا یہ جو تصویری مافیا ہے، ہر موقع پہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ تصویر لگانی ہے یہ نہیں لگانی، اس سے وہ گن کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طبیعت کی بھی لاج رکھی کہ ہم نے انہیں اس کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا اپنا تابوت کے اندر، تو تصویر کوئی نہیں ان کی کھنچی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی اور بڑا وقار عطا فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی محبت کا سلوک کرتے ہیں کہ آخرت کے اندر ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دنیا کے اندر انہیں اللہ آزمائش کی بھٹی سے گزار کے کندن بنا دیتے ہیں۔ رحمت کائنات کا فرمان ہے، یبتلی الرجل علی حسب دینی ان کان فی دینہ رقۃ نقص فی بلائی و ان کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائی۔ بندے کو اللہ دین کے برابر آزماتے ہیں، دین کم ہو تو آزمائش کم آتی، دین زیادہ ہو تو آزمائش زیادہ آتی ہے۔ یہ مجلس حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ خیر سے اور محترم جناب قاری اویس صاحب کی باتوں سے، ان کی تعلیم، تدریس، تصنیف، اور اب الحمدللہ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پہ بیٹھ چکے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، اور امت کے جو نوجوان ہیں، حفاظ ہیں، ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیے یہ دانش کدہ جہاں آپ کو سیراب کرنے کے لیے انشاءاللہ صبح و شام یہ کھلا ہے۔ تجوید میں داخلہ لیجئے، سنجیدگی پیدا کیجئے۔ یقیناً یہ مسند خیر والی مسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہاں بیٹھ کے اٹھ کے کیوں آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چونکہ بیٹھے تھے لہٰذا میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہاں سے ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں خیر والے لوگ بیٹھ کے گئے ہوں وہاں انسان جا کے بیٹھے تو اللہ انہیں خیر عطا کر دیتا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ مجھے کیا کرتے تھے کہ اویس بیٹا اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرو، ہر وقت اذکار کرو، نماز وقت پہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی، اللہ اور تمہارا فیض اتنا جاری ہوگا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مگر اخلاص اور اللہ کے ساتھ سچائی، اپنا تعلق ستھرائی۔ جو ہے نا اس کا قائم کرو گے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت چیزوں سے نوازے گا۔ دنیا کی کوئی چیز کی کمی نہیں رہ جائے گی، آخرت میں اللہ بڑے انعامات سے نوازے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ استقامت ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اسے پروگرام کو وینڈ اپ کرتے ہیں کہ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود ڈھونڈ لیتی ہے اسے منزل کبھی کبھی۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اخلاص اور سچائی حضرت کے فرمودات میں سے ہے کہ جب پیدا ہوگی تو کوئی تمہاری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس دعا سے مجھے اجازت دیجیے کہ یہ جو نہاد اسٹوڈیو کا پروگرام ہے بزم قرآن، اللہ اسے نافع بنائے، اور جن خیر سگالی کے جذبات پہ اس کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب میں قبول فرمائے اور اسے توشہ آخرت بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔